بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف محمد صدیق الیار، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لائر وزڈم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسٹوڈنٹ کی ناکامی کے اسباب۔ وہ کون سی ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ناکام ہو رہا ہے اور اپنی تعلیم سے ہٹ گیا ہے، اور ایگزام میں دن بدن اسٹوڈنٹ کی فیل ہونے کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس مین ایشو ہے وہ ہے ہمارے پاس پور ایجوکیشنل سسٹم، کہ ہمارے پاس جو تعلیمی نظام ہے وہ اتنا کمزور ہو کے رہ گیا ہے، اور ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا جو دورہ نظام ہے، پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے جو تمام تعلیمی ادارے ہیں ان میں پڑھائی جانے والی جو تعلیم ہے اس میں کافی تضاد پایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر کی اگر بات کریں تو وہاں کے جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ بچوں کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، اگر وہ جاتے بھی ہیں تو صرف اپنی ڈیوٹی کا ٹائم پورا کرتے ہیں اور ٹائم پورا ہونے کے بعد ہی چھٹی کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن بچوں پر کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ وہاں پر بچوں کا جو نظام ہے اور بچوں کی جو ایجوکیشنل سرگرمی ہیں، جتنی بھی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں، وہ اچھے طریقے سے پروان نہیں چڑھ پاتی۔ اور دوسری اگر بات کریں ہم پرائیویٹ سیکٹر کی، وہاں پر بچوں کو ویل ٹرینڈ تو کیا جاتا ہے، لیکن ان میں علم کی جو سکت ہے وہ صرف رٹا بازی، اور ان میں کوئی ایسا پختہ ان میں مائنڈ لیول نہیں بن پاتا، اور کوئی ایسا ان میں نظام نہیں بن پاتا جس سے وہ ویل ٹرینڈ تو ہو جاتے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں اخلاقیات کی کافی کمی دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ بچوں کے مائنڈ میں پہلے ہی ایک بات ہوتی ہے کہ وہ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں وہاں کے پڑھانے والے جتنے بھی اسٹاف ہے، جتنے بھی ٹیچرز ہیں، ان کے ساتھ ان کا فرینکلی ماحول، اور بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا ٹیچر ہے یا ہمارا دوست ہے، اس میں کوئی فرق روا نہیں رکھ پاتے، اور دورے تعلیمی نظام کی وجہ سے کافی سارے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے وہ لاسٹ پہ جا کر جب ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو ان کی پوری پریپریشن ہی نہیں ہوتی اور ایگزام میں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ دوسری دوستو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اکانومک ایشو کافی سارے ہیں۔ ان اکانومک ایشو کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں، کیونکہ اکانومک ایشو کو دیکھا جائے تو ہمارا جو زیادہ تر پاکستان کا ایریا ہے، یا تو اس کی معاشیت جو ہے وہ زراعت پر مبنی ہے یا صنعت کاری پر، اور ہمارے معاشرے کے اندر موسٹلی جو لوگ ہیں وہ نہ تو اب زیادہ زراعت سے منسلک ہیں اور نہ ہی صنعت کاری سے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر دن بدن ایسے ایشو آ رہے ہیں، کبھی ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی ایشو، سیاسی پالیسیاں جو ہیں غیر مناسب قسم کی سیاسی پالیسیاں جو ہیں وہ ملک کے اندر صادر کرتے رہتے ہیں، اور کبھی کوئی ایشو اور کبھی کوئی ایشو، اور لوگوں کو، جو ہمارے ملک کے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ اچھے مواقع میسر نہیں ہو پاتے، جس وجہ سے وہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم کی طرف راغب نہیں کر پاتے، کیونکہ جب ان کے پاس ان کا فیملی اتنی بڑی ہو چکی ہے، فیملی ممبران اتنے بڑے ہو چکے ہیں، اور فیملی ممبران کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے، تو وہ مشکل سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، اور تعلیم کے اوپر آنے والی جتنے بھی اخراجات ہیں اس پر وہ زیادہ سے زیادہ روپیہ پیسہ صرف نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کی مالی پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہی نہیں، وہ اپنی ضروریات زندگی پورا کریں یا پھر بچوں کی جو تعلیمی سرگرمیاں ان پر روپیہ پیسہ خرچ کریں۔ اس وجہ سے بھی ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسا نظام پیدا کریں اور لوگوں کے لیے ایسی جاب فیسلٹیز پیدا کریں، ایسے ڈپارٹمنٹ بنائیں جس کے اندر اور زیادہ سے زیادہ صنعت کاری اور زیادہ سے زیادہ ملز فیکٹریاں لگائیں، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع حاصل ہو سکیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے اچھی اور مناسب تعلیم کا بندوبست کر سکیں۔ اور لاسٹ پہ جو آخری بات ہے، وہ مین ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی مرضی اور ان کی منشاء کے مطابق تعلیم حاصل کرنے ہی نہیں دیتے۔ ہم اگر ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو پہلے ہی اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے والدین کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اگر والدین نے کہہ دیا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے لازمی طور پر ڈاکٹر کی ہی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس نے MBBS ہی کرنا ہے، وہ اپنی منشا، حالانکہ بے شک اس کا انٹرسٹ ہی نہ اس فیلڈ میں، بے شک وہ MBBS حاصل کرنے کے لیے یا MBBS کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ایسا انٹرسٹ ہی نہ پیدا ہو رہا ہو، وہ اور کسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہو، انجینئرنگ کرنا چاہتا ہو یا کسی بھی اور فیلڈ میں جانا چاہتا ہو، وہ اپنی منشاء اور اپنی مرضی کا انتخاب نہیں کر پاتا، اور اب اپنے بچوں پر ایک جو بوجھ ہے وہ ان پر ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے یہی کرنا ہے، ان کے اوپر اتنا دن رات ان کے اوپر اتنی پابندی ہوتی ہے کہ وہ اپنی منشاء سے نہ تو کھانا کھا سکتے ہیں، نہ کھیل کود سکتے ہیں،
دن رات پہلے اسکول جاؤ، اس کے بعد جناب ان کو ٹیوشن وغیرہ، اور بچے جو ہیں وہ ایک سرکل کی طرف چل پڑتے ہیں، وہ ایک ایسے رستے کی طرف چل پڑتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو ایک جیسے کوئی گاڑی ہوتی ہے نا بوجھ اٹھا کر چلنے والی، ایسا سمجھ لیتے ہیں، اور تعلیم کو صحیح اور مناسب طریقے سے حاصل نہیں کر پاتے۔ اگر ہم بچوں کو تھوڑی سی آزادی دیں، ان کے مائنڈ لیول کا ان کو انتخاب، جیسے وہ چاہیں کہ وہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو مکمل آزادی ہو کہ وہ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں وہ اس میں اپنا نام پیدا کریں اور اپنے انٹرسٹ کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا، میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک تو ہمارا جو یہ کمزور تعلیمی نظام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کیا جائے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے لیے ایسے مواقع پیدا کریں، ایسے ان کے لیے ذرائع پیدا کریں جس سے ان کو زیادہ سے زیادہ روزگار کی فیسلٹیز مہیا ہو سکیں، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیاں دن بدن نامرتب کریں جس سے لوگوں کے جو گھر ہیں، لوگوں کے جو روزگار ہیں ان کے وہ بند ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی والدین ہیں یا ہمارے جتنے بھی بزرگ احباب ہیں جو کسی کی رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ان کے انٹرسٹ، ان کے شوق کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کی طرف ان کو توجہ دیں، اور ان کے اوپر ایسا بوجھ نہ لا دیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اتنا مصروف بنا لیں اور اتنا برڈن فیل کریں کہ وہ کسی کام کا نہ بن سکیں۔ اور اگر وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق تعلیم حاصل کریں گے، اپنے شوق کے مطابق تعلیم حاصل کریں گے، تو ایک تو وہ آٹومیٹکلی پڑھیں گے بھی اور امتحان میں اچھے نمبر لے کر پاس بھی ہو جائیں گے۔ تو شکریہ جی، تھینک یو۔